اول رکعت سے ہی تشہد تک امام کے ساتھ پوری نماز ادا کی ہوتی ہے. اگرچہ پہلی رکعت میں امام کے ساتھ رکوع میں ہی اگر یہ شریک ہوا تب بھی اس کو پہلی رکعت مل جاتی ہے. تو اس طرح یہ امام کے ساتھ پہلی رکعت میں ہی شریک ہونے والا ہوتا ہے. پہلی رکعت بھی امام کے ساتھ ادا کی، دوسری، تیسری اور چوتھی، یعنی چاروں رکعتیں سلام تک یہ امام کے ساتھ پڑھنے والا ہے. اس کو مدرک کہا جاتا ہے. اور دوسرا مقتدی لاحق ہے. لاحق اس شخص کو کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں ہی امام کے ساتھ اقتدا کی، لیکن اقتدا کے بعد کسی وجہ سے، خواہ وہ بلا عذر ہو یا کسی عذر کی بنا پر ہو، اس کی تمام یا بعض رکعتیں فوت ہو گئیں، تو اس شخص کو لاحق کہا جاتا ہے. اور تیسرا مقتدی مسبوق ہے. مسبوق اس مقتدی کو کہا جاتا ہے کہ جس کی امام کے ساتھ چند رکعتیں رہ گئی ہوں، ایک رہ گئی ہو، دو یا تیسری رکعت میں ملا یا چوتھی رکعت میں ملا. اب امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی بقیہ رکعتیں یہ ادا کرے گا. ایسے شخص کو مسبوق مقتدی کہا جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پر ہے لاحق مسبوق. لاحق مسبوق وہ مقتدی ہے جس کی کچھ رکعتیں شروع کی امام کے ساتھ نہ ملی ہوں، پھر شامل ہونے کے بعد یہ لاحق ہو گیا. یعنی کسی وجہ سے کسی رکعت میں سو گیا اور بعد میں جب آنکھ کھلی تو امام 2 رکعتیں اور پڑھ چکا تھا. پہلے ایک رکعت کے بعد امام صاحب کے ساتھ ملنے کی بنا پر یہ مسبوق ٹھہرا، پھر ایک رکعت امام صاحب کے ساتھ ادا کی، بقیہ 2 رکعتوں میں بیٹھا تو سوتا رہا، پھر آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ امام صاحب سلام پھیرنے والے ہیں. ایسا شخص لاحق مسبوق مقتدی کہلاتا ہے. ان چاروں مقتدیوں کے جو احکام ہیں وہ جدا گانا ہیں. علماء نے بالتفصیل انہیں بیان بھی فرمایا. بہار شریعت میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان چاروں اقسام کے جو احکام ہیں وہ جداگانہ طور پر بیان فرمائے ہیں. تو جو شوق رکھنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہیں انہیں چاہیے کہ بہار شریعت حصہ سوم یعنی تیسرے حصے کا مطالعہ کریں، وہاں سے پڑھیں، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ انہیں دل میں بٹھائیں، یاد کریں، تاکہ اسلامی بھائیوں کے لیے عمل کرنے میں آسانی رہے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ریکارڈڈ سوالات کو اس سلسلے میں